بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد۔ ناچیز بندہ علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی جس کا نام میں اپنی طرف منسوب کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کا ہر حرف کا معنی ہر لفظ کا معنی اس میں موجود ہے، اور وہ میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی جس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام مسائل ہیں، آجی سے پاک ہیں۔ تو میرے دوستو آپ نے جو ہے ان چینلوں کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے، اور تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، تو اس کو بھی ضرور۔ میرے دوستو آج میں آپ کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کی تفسیرات کروں گا۔ یہ 126 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، اور میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قول وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کے تحت روایت کیا فرماتے ہیں کہ قواعد سے مراد وہ بنیادی ہیں جو پہلے تعمیر تھی۔ یہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھی ہے، اسی 126 آیات مبارکہ کے تحت۔ تو میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے سے پہلے یہ اساس یہ قواعد یہ بنیادیں یہ نیت تھی، تو ثابت کیا ہوا اس سے پہلے تھی۔ تو کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اساس قواعد اور بنیادیں بنائی، اور اس کے بعد سیلاب وغیرہ آتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان وغیرہ آیا تو وہ منہدم ہو گیا۔ منہدم ہونے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ شریف بنایا۔ میرے دوستو حضرت امام عبد الرزاق ابن جریر ابن منذر اور جندی نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار کیا وجہ ہے کہ مجھے اب فرشتوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ فرمایا تیری خطا کی وجہ سے، لیکن زمین پر اتر جاؤ اور میرا گھر بناؤ، اور پھر اس کو گھیر لو، یعنی طواف کرو چکر لگاؤ، جس طرح تو نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ میرے اس گھر کو گھیرے ہوئے ہیں جو آسمان میں ہے، یعنی بیت المعمور کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ 5 پہاڑوں سے تعمیر کیا تھا، ہرا، لبنان اور طور زیتا، طور سینا اور جودی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر قائم رہی تھی، حتیٰ کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ثابت کیا ہوا ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں، روایات میں نے ثابت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کعبہ ان 5 پتھروں سے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جبریل مل کے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف مکمل کیا۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، اور ابن ابی حاتم اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو فرمایا میں تیرے ساتھ ایک گھر کو بھی اتار رہا ہوں، اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح میری عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس جو ہے یہ فرشتے کرتے ہیں طواف جو ہے بیت المعمور کا۔ حضرت جو ہے جس کی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے پہاڑ یعنی ایک ایسا جو ہے بھیج رہا ہوں جس کا آپ نے طواف کرنا ہے۔ تو میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ جو ہے اتارا گیا،
تو اس کے بعد جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے پاس نماز بھی پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب طوفان کا زمانہ آیا، یہ نوح علیہ السلام کا طوفان، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر اٹھا لیا۔ انبیاء کرام حج کرتے تھے، اس کا مکان نہ جانتے تھے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل جگہ بیت اللہ کی بتائی۔ آپ نے 5 پہاڑوں سے اس کی تعمیر کی، ہرا، لبنان اور صبیر، جبل طور، جبل حمر، یہ جبل بیت المقدس ہے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ عزیز المحترم تفسیر تبری 126 آیات مبارکہ میں موجود ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 632 ابن جریر جلد پہلی کا میں عرض کر رہا ہوں، جلد یعنی اول جلد الاول کا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں فرماتے ہیں 126 آیات کے متعلق تفسیر کرتے ہوئے قواعد کے متعلق فرماتے ہیں، ابو شیخ نے عظما کتاب میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق سے 2000 پہلے پانی کے 4 ارکان پر بیت اللہ کے ارکان کو رکھا، پھر بیت اللہ کے نیچے زمین پھیلائی گئی، جو میں حوالہ دیا ہے یہ بھی تفسیر تبری میں ہے، اور زیر آیات 126 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل کے متعلق ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 632 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ تفسیر تبری میں دیکھ سکتے ہیں، میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت امام عبد الرزاق اور زرکی نے تاریخ مکہ میں جندی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کی جگہ کو تخلیق فرمایا، اور اس کے ارکان 7 زمینوں میں تھے۔ حضرت امام ابن ابی حاتم نے جو ہے علیہ بن احمد سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین مکہ شریف میں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی دیواریں بناتے ہوئے دیکھا، جو 5 پہاڑوں سے بنا رہے تھے۔ اس نے پوچھا تم میرے اس زمین میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کعبہ کی تعمیر کریں۔ ذوالقرنین نے کہا جو تم دعویٰ کرتی ہو اس کی دلیل پیش کرو۔ بس 5 مینڈھے کھڑے ہوئے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بندے اللہ کے بندے ہیں جنہیں اس کعبہ کی تعمیر کو حکم دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا میں نے تسلیم کر لیا، پھر وہ چلا گیا۔ امام ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حرم برابر آج تک حرم ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ اس وقت زمین پر اتارا گیا تھا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تیرے ساتھ اپنے گھر کو اتار رہا ہوں، اس کے ارد گرد طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا اور جو بعد میں مومنین آئے انہوں نے بھی طواف کیا، حتیٰ کہ جب طوفان کا زمانہ نہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا تھا اس کو زمین سے اٹھا لیا تھا، اسے اہل زمین کی سزا جو ہے لاحق نہیں ہوئی تھی، بس حضرت آدم علیہ السلام ان نشانات پر دوبارہ تعمیر فرمائی تھی، یعنی خانہ کعبہ۔ یہ جو میں حوالہ دیا یہ بھی تفسیر تبری آیات مبارکہ جو ہے 126 جلد اول صفحہ نمبر 632 میں موجود ہے۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، نقل کیا، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو 4 پہاڑوں سے بنایا گیا، ہرا، طور زیتا، طور سینا اور لبنان۔ امام بہقی نے دلائل میں سودی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ میں پتھر تھا اور دوسرے ہاتھ میں پتے تھے، آپ نے پتے ہند میں بکھیر دیے، جو کچھ خوشبو نظر آئی تھی یہ اس کا فیضان ہے، اور پتھر یہ سفید یا قوت تھا، اس کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا اور حجر اسود رکھنے کی جگہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ایک پتھر لے آؤ جو یہاں رکھو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ سے پتھر اٹھا لائے، آپ نے فرمایا کوئی اور لاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بار بار پتھر لاتے رہے لیکن کوئی آپ کو پسند پتھر نہیں آیا۔ پھر ایک مرتبہ پتھر لانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے تو جبرائیل علیہ السلام ہندوستان سے وہ پتھر لے کر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر لگا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو پوچھا یہ پتھر کون لایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے زیادہ چست ہے۔ یہ حوالہ میں دلائل نبوت اور بہقی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 53 اور مطبوعہ دار کتب علمیہ بیروت سے چھپی گئی ہے۔ دلائل نبوت اور بہقی اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ امام سولبی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم الحسن بن محمد حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے ابو بکر محمد بن احمد لقطان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا جو قرآن کے عالم تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے اور بعض روایات میں عبرانی بھی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس روایات میں ہے جو سولبی نے روایت کیا، اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ ہر ایک دوسرے کی بات سمجھتا تھا لیکن ہر ایک دوسرے کی زبان بول نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے کہ حلی کسیبن، یعنی مجھے پتھر اٹھا کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہا کل ہجر فخذوہ، یہ ہے تو پتھر پکڑو۔ پھر جب پتھر رکھنے کی جگہ باقی رہ گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پتھر لے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر اس کے اوپر کھڑے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھا ابو جی یہ کون لایا ہے؟ فرمایا یہ وہ لایا ہے جو تیری اولاد پر اعتماد نہیں کرتا۔ بس دونوں کے وہ مکان کھل گیا، مکمل کیا۔ اس ارشاد مبارک ہے اسی طرح ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سے یہی مراد ہے۔ اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے سن بلوغت کو پہنچے تو کعبہ کی عورت نے آگ جلائی، اس کے شرارے اڑ کر کعبہ کے غلافوں پر جا پڑے، پس وہ جل گیا۔ لوگوں نے کعبہ کو گرایا اور پھر نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ جب ہجر اسود رکھنے کی جگہ پہنچے تو قریش اس کو اٹھا کر رکھنے کے متعلق جھگڑ پڑے۔ سب نے اتفاق کیا کہ ہم اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے جو پہلے آئے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جبکہ آپ ایک جوان کی حیثیت سے تھے۔ آپ نے دھاری دار چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ تمام نے آپ کو حکم مقرر کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کو کپڑے پر رکھنے کا حکم دیا، پھر ہر قبیلہ کے سردار کو کپڑے کی ایک ایک طرف پکڑائی۔ پھر جب چادر کو بلند کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، پھر زبان پر آپ کی تعریفات جاری ہو گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو آمین کہا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جبکہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ عرب جب اونٹ ذبح کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے تاکہ اس میں برکت کی دعا فرمائیں۔ حضرت ابو الولید زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں زرکی نے تاریخ مکہ لکھی ہے، جس طرح مدینہ کی تاریخ ہے، دمشق کی تاریخ ہے، ہر ممالک کی تاریخ، ہر جگہ کی تاریخ ہوتی ہے، تو مکہ کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ ابو الولید زرکی نے جو ہے وہ لکھی ہے مکہ کی تاریخ، میں اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، فرمایا کہ کعبہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 40 سال پہلے جھاگ کی طرح تھا۔ پھر مسئلہ سنیں کہ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 40 سال پہلے جھاگ کی طرح تھا، پھر اس سے زمین پھیلائی گئی۔ زرکی نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو زمینوں کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا،
زرکی نے ابن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلنے والی ہوا بھیجی جو پانی کے ساتھ ٹکرائی گئی اور تو قبہ نما بیت اللہ کی جگہ پر جزیرہ ظاہر ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے سے زمین پھیلا دی، پھر اس پر پہاڑوں کے جو ہے کیل لگائے۔ یہ تو آخری سپارہ جو ہے اس کے شروع میں بھی ہے۔ سب سے پہلے پہاڑ جو لگایا گیا وہ ابو قبیس کا تھا، اسی وجہ سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ 4 ستونوں پر پانی کے اوپر آسمانوں اور زمین کے تخلیق سے پہلے موجود تھا، پس اس کے نیچے سے زمین پھیلائی گئی۔ امام عبد بن حمید نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں زمین کعبہ کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ امام زرکی نے حضرت علی بن حسین سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اس گھر کے طواف کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں ہوئی اور کب سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہمیں چھوڑ کر تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، انسان آپس میں حسد کریں گے اور بغض رکھیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے خلیفہ بنا، ہم فرشتوں سے بنا، ہم نہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے اور نہ خون بہائیں گے اور نہ آپس میں بغض رکھیں گے، نہ حسد کریں گے، نہ بدکاری کریں گے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے رہیں گے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا ہے وہ جو ہے رد کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ بس انہوں نے عرش کی پناہ لی اور اپنے سروں کو بلند کیا اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور غضب الہی سے وہ رو رہے تھے، آہوداری کر رہے تھے۔ انہوں نے عرش کے ارد گرد 3 دفعہ چکر لگائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی، ان پر رحمت الہی کا نزول ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے زیر جد کے 4 ستونوں پر ایک گھر بنایا اور ان ستونوں کو سرخ یاقوت سے ڈھانپ لیا۔ اس گھر کو جو ہے الزرح کہا جاتا تھا۔ پس پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو اور عرش کو چھوڑ دو۔ ملائکہ نے اس گھر کا طواف کیا اور عرش کو چھوڑ دیا، پس یہ ان پر زیادہ آسان ہو گیا، اور وہ بیت المعمور تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دن اور رات میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے، پھر اس میں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا زمین میں اس کی مثل اور اسی کی مقدار میں میرا ایک اور گھر بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی زمینی مخلوق کو حکم دیا کہ اس گھر کا تم طواف کرو جس طرح آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیث بن معاذ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے 15 گھروں میں سے 5واں گھر ہے، 7 آسمانوں میں، 7 نچلی زمینی کی تہوں تک ہے، اور بلند ترین وہ ہے جو عرش کے قریب ہے۔ ان گھروں میں سے ہر گھر کا حرم ہے جس طرح بیت اللہ کا حرم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی گھر جو ہے گرے تو نچلی زمین کے تہوں تک ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، اور آسمانوں اور زمینوں کے ہر جو ہے میرے دوستو آسمان والے اور زمین والے آباد کرتے ہیں جس طرح اس گھر کو لوگ آباد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے 126 آیات مبارکہ کی القواعد کی تفسیر کی اور آگے بھی عرض کروں گا بقیہ۔ اب میں وہاں پر اختتام کرتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کربانی ٹی وی اور کربانی ٹی وی 3 اور اکبر کربانی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔